امریکہ میں بے روزگاری کی شرح میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا جب کورونا وائرس سے بچاؤ کے پیش نظر 1 کروڑ کے لگ بھگ ملازمین کو گھر بھیج دیا گیا، جبکہ لاکھوں نے بے روزگاری فنڈ کے لیے درخواستیں دائر کی۔ مجھے ابھی تک بے روزگاری کا امدادی چیک نہیں ملا کیونکہ اس نظام پر بہت بوجھ ہے۔ اگر آپ فون کریں تو وہ آپ کی لائن کاٹ دیتے ہیں۔ اس عالمی وبا پر قابو پانے کے لیے دنیا بھر میں لگائی گئی معاشی پابندیوں نے بہت سے کاروباروں کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ کئی یورپی حکومتیں گھر بیٹھے ملازمین کو آمدن فراہم کرنے کے لیے ان کی کمپنیوں کو مالی مدد فراہم کر رہی ہیں تاکہ صحت عامہ کے اس بحران کے دوران معیشت کو سہارا دیا جا سکے۔ ایسا کرنا ان ملازمین کی صحت کو محفوظ رکھنے کے علاوہ یقین دہانی بھی ہے کہ اس بحران کے ختم ہونے کے بعد وہ اپنی ملازمتوں پر واپس جا سکیں گے۔ تاہم امریکہ میں زیادہ تر ملازمین کو ملازمت ختم ہونے کے بعد ہی امداد دی جاتی ہے، جبکہ غیر قانونی تارکین وطن جیسے کئی گروپس بے روزگاری امداد کے اہل نہیں ہیں۔ متوسط آمدن کے حامل امریکیوں کو حکومت کی طرف سے $1200 کے چیک بھیجے جا رہے ہیں، جبکہ کانگریس میں اگلے امدادی پیکج کے لیے بات چیت جاری ہے۔ امریکی حکومت کا ایک پروگرام ملازمین کا روزگار بچانے سے متعلق ہے، جس کے تحت چھوٹے کاروبار اگر کورونا شٹ ڈاؤن کے دوران اپنے ملازمین کو برقرار رکھیں تو حکومت کی طرف سے امدادی قرض واپس لوٹانے سے مستثنی ہوں گے۔ یہ سب اتنا پیچیدہ شاید اس لیے بھی ہے کہ حکومت ان کاروباروں کو اس حد تک مالی فائدے نہیں دینا چاہتی کہ حالات صحیح ہونے کے بعد وہ نارمل طریقے سے کام کرنے پر راضی نہ ہوں۔ کئی ریاستوں میں نیشنل گارڈ ایسے افراد میں اشیاء خورد و نوش تقسیم کر رہے ہیں جو حکومتی امداد ملنے تک بنیادی ضرورتیں خریدنے سے بھی قاصر ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ ہم اگلے ماہ کا کرایہ اور بجلی کا بل کیسے ادا کریں گے۔ حکومتی امداد کی راہ میں حائل انتظامی رکاوٹوں کے خاتمے کے بعد بے روزگار امریکیوں کی کچھ عرصے کے لیے مدد تو ہو سکے گی، لیکن معاشی بحالی میں سست روی کے خدشات بہت سے افراد کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ کورونا بحران کے خاتمے کے بعد کیا وہ اپنی پرانی ملازمتوں پر واپس لوٹ سکیں گے۔ برائن پیڈن کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔